آیت نمبر 9 سے 26 تک، آیا 9 to 26۔ آیت 9 سے 26 تک میں ایک مشہور تاریخی واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ وہ واقعہ یا وہ قصہ اصحاب الکہف کے قصے کے نام سے مشہور ہے۔ بائبل وغیرہ میں بھی اس قصے کا ذکر ملتا ہے 7 سلیپرز کے نام سے، 7 سونے والے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی، اللہ کو بھول کر اور چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کرے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پہ پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بیتوکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔
اور کسی چیز کے بارے میں یہ کبھی نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات کبھی زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں، اپنے حکم میں، اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اصحاب الکہف، کہف والے، یہ دراصل اعلی گھرانوں کے 7 بچے تھے، نوجوان بچے، جنہوں نے تقریباً 250 عیسوی میں 250 AD میں توحید کو قبول کر لیا تھا اور اس کے مبلغ بن گئے تھے. لیکن چونکہ اس وقت کی حکومت مشرک حکومت تھی، اس وقت کا بادشاہ دقیانوس ڈیسیس مشرک تھا جو چاند کی پوجا کرتا تھا اور سختی کے ساتھ لوگوں کو بھی اس پر قائم رکھے ہوئے تھا. جب ان نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی توحید پرست ہو گئے، تو وہ اور اس کی حکومت کے لوگ ان کے دشمن بن گئے. تو ان نوجوانوں نے اپنا دین بچانے کے لیے اپنی قوم اور اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی تاکہ قوم سے چھپ جائیں. یہ واقعہ مشہور تاریخی روایات کے مطابق افسس یا موجودہ ترسوس میں پیش آیا. اس میں کئی ایک ناموں کا اختلاف وغیرہ بھی ملتا ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو پڑھنے کے بعد جو چیز مجھے قریب ترین محسوس ہوئی اس کو بیان کر رہی ہوں. یہ شہر، افسس کا شہر، ترکی کے مغربی ساحل پر تھا. ان نوجوانوں کو مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے ذریعے توحید کی دعوت پہنچی تھی. اس وقت تک ابھی عیسائیت میں شرک داخل نہیں ہوا تھا، وہ توحید پر تھے اور توحید ہی کی دعوت دیتے تھے. تو بہرحال یہ نوجوان لاپتہ ہو گئے. تو ہوا یہ کہ ان کے نام ایک تختی پر لکھ کر سرکاری خزانے میں رکھ دیے گئے کہ یہ لاپتہ لوگ ہیں، مسنگ، مس پلیس. اب یہ واقعہ جو کہ بائبل میں موجود تھا، لیکن عربوں کو اس واقعے کا کچھ خاص پتہ نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی مکہ میں، بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. خود آپ کا خاندان آپ کے خلاف ہو گیا، یعنی قریش. تو قریش کے لوگوں نے منصوبہ بنایا، جیسے پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں کہ سورت مکی زندگی کے کس سال میں نازل ہوئی تھی؟ 8 سے 10 نبوی کے بیچ میں. تو انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ جا کر یہود سے پوچھا جائے کہ کیا واقعی یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے. تو انہوں نے اپنے ایک نمائندے نضر بن حارث کو بھیجا. نضر بن حارث جب یہود کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم اس شخص سے 3 سوال پوچھو، کیونکہ ان سوالوں کے جواب ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا. عام عربوں کو ان کا کچھ پتا نہیں. اگر وہ ان کے جواب دے پایا تو سمجھو کہ وہ سچا پیغمبر ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دے سکا تو پھر پتا چل جائے گا کہ وہ من گھڑت نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے. بہرحال قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ 3 سوال رکھے، جن میں سے پہلا سوال اصحاب الکہف کے بارے میں تھا کہ وہ کون تھے. دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا. تیسرا سوال موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق روح کے بارے میں تھا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک عن الروح، سورۃ بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے. جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے اس امید پر کہ مجھے وحی کے ذریعے جواب بتا دیے جائیں گے ان سے یہ کہا کہ کل آنا، کل جواب ملے گا، میں تمہیں کل بتا دوں گا. لیکن ہوا یہ کہ کل وحی نہ آئی اور 15 دن تک وحی نہ آئی. لیکن بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
نہ صرف یہ کہ ان 3 سوالوں کے جواب دیے، بلکہ ان جوابوں کے اندر، ان واقعات کے اندر قریش کے لیے اور قریش کے بعد باقی بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی نصیحت کی باتیں بھی رکھتی، بہت سے سبق آموز پہلو بھی پھر ان واقعات میں موجود ہیں، جن میں سب کے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ تو بہرحال وہ سوال دراصل ایک چیلنج تھے جس سے آپ کی نبوت کو ٹیسٹ کیا گیا، لیکن جوابوں کے ذریعے بہت سے مسائل کا حل پیش کر دیا گیا۔ اب انہوں نے چونکہ سوالوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا تھا اور وہ بہت حیران تھے کہ یہ اتنی زبردست باتیں جو تاریخ کا حصہ ہیں اور جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ کو پتا ہے یا نہیں۔ تو اس پر آغاز ہوتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم سوچتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ بہت بڑا سوال بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت بڑی چیز تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اس سے بڑی بڑی نشانیاں بھی موجود ہیں، اصحاب الکہف سے بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ واقعہ معراج اور شق القمر، اور تو خود حضور کے معجزات کیوں نہیں؟ آسمان و زمین کی تخلیق، یہ کتنی بڑی نشانی، سورج کتنی بڑی نشانی، چاند کتنی بڑی نشانی، ستارے، خود زمین جس پہ آپ کھڑے ہیں وہ کتنی بڑی نشانی۔ مردہ زمین پر جب بارش برستی ہے تو کس طرح وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، طرح طرح کے درخت اور پھول پتے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، کیا یہ نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ تو فرمایا ام حسبت، ام جو ہے یہ کئی طرح استعمال ہوتا ہے، کلمہ استفہام ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ استفہام۔ کیا ہوتا ہے کلمہ استفہام؟ سوالیہ لفظ ہے، لیکن استفہام کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک استفہام تقریری ہوتا ہے اور ایک انکاری ہوتا ہے، یعنی سوال سے مراد انکار کرنا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ تو یہاں استفہام کوسچن تو ہے، لیکن دراصل کیسا کوسچن ہے جس میں انکار پایا جاتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے، تو ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ غیر معمولی چیز ضرور تھے، لیکن کوئی ایسی بھی عجیب نہیں، اس سے بھی عجیب تر چیزیں، اس سے بھی اہم چیزیں کائنات میں موجود ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت اور سلطنت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہمیں حیران کن ملتی ہیں اگر ان میں غور کیا جائے۔ تو ام حسبت، کیا تم سمجھ رہے ہو؟ تا سے مراد کون؟ تا سے مراد تم کون؟ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آ کر یہ سوال کیا گیا، تو خطاب تو آپ سے ہے، لیکن مقصود کس کو سنانا ہے؟ قریش کو۔ یعنی تم نے ایک پہیلی بوجھی اور تم نے ایک خاص قسم کی چیز سے ٹیسٹ کرنا چاہا، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے؟ ام حسبت، کیا تم سمجھتے ہو، انا، بے شک، اصحاب الکہف، کہف کے ساتھی، کہف والے، اور کہف کہتے ہیں وسیع غار کو، وسیع غار، کھلا غار، والرقیمی، اور کتبے والے، لوح والے۔ رقیم کا لفظ رقم سے ہے، را قاف میم، رقم کہتے ہیں تحریر کرنے کو، لکھنے کو، اور رقیم بمانا مرقوم، لکھی ہوئی چیز۔ قرآن میں اور کہاں آتا ہے؟ کتاب مرقوم۔ اچھا یہ جو لفظ رقم ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی کیا معنی ہے؟ پیسے، لیکن چونکہ پیسے ہمیشہ اس کا لین دین لکھ کر ہوتا ہے تو اس سے تحریر شدہ چیز۔ تو لکھی ہوئی عبارت والے، اصحاب الکہف غار والے، والرقیم کتبے والے، یعنی جن کے نام اس لوح پر لکھے گئے تھے جب وہ گم ہو گئے تھے، لاپتہ ہو گئے تھے۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا، اور یہ معنی سعید بن جبیر نے کیا ہے
کہ رقیم سے مراد پتھر کی تختی جس میں اصحاب کہف کے نام اور قصہ لکھا ہوا تھا. قصہ کیا لکھا ہوگا کہ یوں بچے گم ہو گئے. اصحاب کہف کے بارے میں جو مشہور روایت ہے وہ کیا ہے کہ 7 تھے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے, اور 8واں ان کا کتا تھا. تو جب اصحاب الکہف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں یہ سب شامل ہو جاتے ہیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ اصحاب الرقیم ایک دوسرا گروہ تھے, اور وہ کون سا؟ وہ 3 لوگ جو کسی غار میں بارش سے بچنے کے لیے چلے گئے, تو غار کے دہانے پر ایک بڑا پتھر آ کے گرا اور پھر وہ اندر بند ہو گئے, اور انہوں نے اپنی نیکیاں یاد کر کر کے دعائیں کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا. تو وہ بھی عجیب نشانیوں میں سے, کیونکہ اتنا بڑا پتھر ویسے تو نہیں ہٹتا. یہ بھی بعض مفسرین کی رائے ہے, لیکن زیادہ راجح رائے یہی ہے کہ یہ 2 نام دراصل ایک ہی گروہ کے ہیں اور ایک ہی بات کا ذکر ہوا اس میں. یعنی بعض کا خیال ہے کہ 2 الگ واقعات ہیں, اصحاب الکہف اور ہیں اور اصحاب الرقیم اور ہیں, اور بعض نے کہا کہ دراصل ایک ہی گروہ ہیں جن کو 2 ناموں سے یاد کیا گیا ہے. اصحاب الکہف کس لیے کہا گیا کہ وہ کہف میں تھے, اور الرقیم کیوں کہا گیا کہ ان کے نام رقم کیے گئے تھے, لکھے گئے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ لا ادری الرقیم اکتاب ام بنیان, مجھے نہیں معلوم کہ رقیم کتاب یعنی لکھی ہوئی کوئی چیز ہے یا کوئی عمارت ہے. تو بہرحال اشارہ اسی گروہ کی طرف ہے. کانوا من آیاتنا عجبا, وہ تھے ہماری نشانیوں میں سے عجیب, یعنی وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. عجبا اور عجیب دونوں ہی عربی کے لفظ ہیں, تو عجیب کی بجائے عجب لکھا گیا کیونکہ یہ زیادہ بلیغ ہے. بلیغ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں زیادہ بہتر طور پر بات واضح ہوتی ہے. یعنی تعجب کا مفہوم عجیب کی بجائے عجب میں زیادہ بہتر طور پر پایا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے اس سے بات کی تاثیر بدل جاتی ہے. بعض اوقات الفاظ کے غلط چناؤ سے بنی ہوئی بات بھی بگڑ جاتی ہے, اور بعض اوقات اچھے الفاظ کی وجہ سے بگڑی ہوئی بات بھی سنور جاتی ہے. اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور قرآن تو جو کہ افصح الکلام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے, کوئی انسان اس کی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتا. میں اور آپ اگر یہ سینٹنس لکھتے تو شاید عجیب ہی لکھتے کہ لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف اور رقیم یا کہف اور کتبے والے ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے, تعجب انگیز یا حیران کن نشانیوں میں سے تھے؟ تو بات یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس سے بھی عجیب تر چیزیں کائنات میں موجود ہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ان یوزول قسم کے واقعات کو بڑی توجہ اور دلچسپی سے سنتے ہیں اور بڑے حیران ہوتے ہیں اور ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں, لیکن اس سے بڑی بڑی نشانیاں خود ان کے اپنے جسم کے اندر موجود ہیں, ان کے آس پاس پھیلی ہوئی ہیں, لیکن حیرت کی بات ہے ان کو نظر ہی نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی آنکھ رنگوں کے کتنے شیڈ دیکھ سکتی؟ پرائمری کلرز کتنے؟ ٹھیک ہے. ویبگار میں کتنے؟ 7. بس اتنے ہی رنگ ہوتے ہیں اور اتنے ہی شیڈ ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اندازاً کتنے رنگ دیکھ سکتی آنکھ؟ اندازاً کوئی اندازہ کیجیے. مور دین 3000 شیڈ. اللہ نے ہماری آنکھ کو اتنی زبردست صلاحیت دے رکھی اور کس طریقے سے وہ فنکشن کرتی. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاتھوں کی موومنٹس, یہ کتنی حیرت ہوتی ہے نا. اگر آپ کوئی بھی مشین بنائیں اور اتنے سال اس کو چلائیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے. یعنی مین میڈ مشینیں جو ہیں,
پھر ان کے اندر وہ فلیکسیبلٹی نہیں، وہ خوبصورتی نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جسم کو کام کرنے کے لیے جو فیول مل رہا ہے، جو انرجی مل رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی، کس طریقے سے پہنچ رہی اور کانسٹینٹلی پہنچ رہی. اور آپ سو رہے ہیں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک حیران کن نشانی ہے، لیکن ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اپنے آپ، کبھی غور ہی نہیں کیا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب دکھائیں گے ان کو نشانیاں آفاق میں اور خود ان کے اپنے جسموں کے اندر. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گی بات کہ وہ حق ہے. یعنی سب کچھ خود سے نہیں بنا. اینی ویز